وہ دن جب زمین کو چیرا گیا، وہ رات جب آگ نے آسمان کو چھو لیا، اور وہ لمحہ جب ایک ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور دہکتی ہوئی آگ کی طرف قدم بڑھا دی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی سچی داستان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کی سرزمین، ایک بادشاہ، طاقتور، سنگ دل، خود کو رب کہلوانے والا۔ اس کے دربار میں ایک بوڑھا جادوگر تھا۔ سالوں سے وہ لوگوں کو دھوکے کی جال میں باندھے ہوئے تھا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے ایک ذہین لڑکا دو تاکہ میں اسے اپنا علم منتقل کر دوں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا۔ ایک ذہین لڑکا چنا گیا، مگر بادشاہ کو خبر نہ تھی کہ یہی لڑکا اس کے غرور کی بنیاد ہلا دے گا۔ لڑکا روز جادوگر کے پاس جاتا، لیکن راستے میں ایک عبادت گزار راہب کا گھر تھا۔ ایک دن لڑکا وہاں رک گیا۔ راہب نے کہا، بیٹا جو کچھ تم سیکھ رہی ہو وہ فریب ہے، حقیقی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں اتر گئے۔ وہ روز رکنے لگا، جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا، مار کھاتا، گھر دیر سے جاتا تو مار کھاتا۔ آخر اس نے راہب سے شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر ڈانٹے تو کہہ دینا گھر والوں نے روکا تھا، اور جب گھر والے ڈانٹے تو کہہ دینا جادوگر نے روک لیا تھا۔ لڑکا دونوں کے درمیان چلتا رہا، لیکن اس کے دل میں اب نور تھا۔ ایک دن راستے میں ایک خوفناک جانور لوگوں کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ لوگ خوف زدہ تھے۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج فیصلہ ہو جائے گا کہ جادو سچا ہے یا اللہ کا دین۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا راستہ تجھے پسند ہے تو اس جانور کو مار دے۔ پتھر لگا، وہ جانور مر گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، خبر پھیل گئی۔ لوگ اس لڑکے کے پاس آنے لگے، اندھے بینا ہونے لگے، بیمار شفا پانے لگے۔ وہ کہتا، میں کچھ نہیں کرتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ کا ایک قریبی درباری اندھا تھا۔ وہ لڑکے کے پاس آیا، ایمان لایا، اللہ نے اسے بینائی دے دی۔ جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کیں؟ اس نے جواب دیا، میرے رب۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اسے اذیت دی گئی، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا نام لیا۔ لڑکے کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اپنا دین چھوڑ دو۔ لڑکا خاموش رہا۔ حکم ہوا، اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر ایمان نہ چھوڑے تو گرا دو۔ سپاہی اسے لے گئے۔ چوٹی پر پہنچ کر لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جیسے تو چاہے مجھے بچا لے۔ زمین لرزی، سپاہی گر گئے۔ لڑکا واپس چلتا ہوا دربار پہنچ گیا۔ بادشاہ کانپ اٹھا، پھر حکم دیا، اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ سمندر بھر گیا، سپاہی ڈوب گئے۔ لڑکا پھر زندہ واپس آ گیا۔ اب بادشاہ کے چہرے پر خوف تھا۔ لڑکے نے کہا، تم مجھے نہیں مار سکتے جب تک ایک کام نہ کرو، مجمع جمع کرو، مجھے ایک ستون سے باندھو اور میرے ترکش سے تیر نکالو اور کہو، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ نے مجمع جمع کیا۔ لوگ سانس روکے کھڑے تھے۔ تیر چلا، لڑکی کی کنپٹی پر لگا۔ اس نے ہاتھ رکھا اور گر گیا۔ وہ شہید ہو چکا تھا، مگر اسی لمحے ہجوم چیخ اٹھا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ ہار گیا۔ غصہ، انتقام، جنون۔ حکم دیا،
ज़मीन खुदवाओ, गहरी खंदकें बनाई गईं, इनमें लकड़ियाँ भरी गईं, आग भड़काई गई, शोले आसमान को छूने लगे। लोगों को लाया दिया, हुक्म था ईमान छोड़ दो या आग में कूद जाओ। एक एक करके लोग आग में उतरने लगे, चीखे नहीं, सिर्फ ईमान। एक औरत आई, उसकी गोद में शीर ख्वार बच्चा था। वो लम्हा भर को रुकी, माँ का दिल कांपा। उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से बच्चा बोल उठा, है माँ सब्र करो, तुम हक पर हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके कदम मजबूत हो चुके थे। वो आग में उतर गई। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे। बादशाह और उसके साथी किनारे बैठे तमाशा देखते रहे, लेकिन कुरान ने फैसला सुना दिया, मोमिनों के लिए जन्नत के बागात हैं और जालिमों के लिए जहन्नुम का अज़ाब। आज हमें आग में नहीं डाला जाता, लेकिन हमारा ईमान रोज़ छोटी छोटी आजमाइशों में डाला जाता है। सवाल ये है, हम किस कीमत पर अपना ईमान बेच देते हैं? हाबिल अखदूद जल गए मगर हारे नहीं। हम जिंदा हैं, मगर क्या हम जीत रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और ईमान को जगाने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, तो किरदार की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, किरदार बनाते हैं। जज़ाकल्लाह।